اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں سرکشی، تکبر اور غرور شامل رکھا تاکہ انسان کی آزمائش کی جا سکے، جو کہ شیطانی صفت میں سے ایک ہے۔ جس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکشی کی اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس سے بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا، اسی طرح زمین پر بسے انسانوں نے حکومت اور طاقت کے لیے اللہ کے وجود کی نفی کی اور خود خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر کے اس دنیا میں عبرت کا نشان بنے۔ تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن میں حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ نمرود اور بخت نصر کافر تھے۔ نمرود بن سام بن نو مسلسل 400 سال تک بابل کا بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا اصول پیش نظر رکھا۔ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دی اور دوسرے کو موت۔ اس طرح نمرود ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اور یہی حقیقت ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر بولا، تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فایا کن میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے خدا کی کچھ حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک دو جہاں، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ گئی۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھایا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلیت نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ جب وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، اور وہ نمرود جو اللہ تبارک تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کروایا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔